کہا جاتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ کبھی دور سے بھی کوئی آہٹ بھرتا ہے نا تو کسی اور کو پتہ چلے نہ چلے ماں کو پہلے اندازہ ہو جاتا ہے. جب بچہ تکلیف میں ہوتا ہے تو بھی ماں کی ممتا جاگ جاتی ہے. جب وہ خوش ہوتا ہے تو بھی ماں تالیاں بجاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی آپ کے ساتھ ہو نہ ہو آپ کی والدہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے. وہ آڈینس میں بیٹھی ہوئی وہ ایک واحد شخص ہے جو ہر حال میں آپ کے لیے تالیاں بجائے گی. ویسی ایک ماں وائل سی کے پاس بھی ہے. اس ماں کو آپ سب شیپا کے نام سے جانتے ہیں اور جن کو ہم شیرین نقوی آپا کہتے ہیں, اور میں بھی ان کو بہت رسپیکٹ کرتی ہوں. اور وائل سی کے ساتھ ان کا جو کنیکشن ہے اور ان کے جو ایکسپیرینسز ہیں, ان کے جو تاثرات ہیں, ان کو سنیں گے اور دیکھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں. تو ویلکم شیرین آپ. تھینک یو رمیسا, آئی ایم ویری ہیپی ٹو بی ہیئر. اور خاص طور پہ سب کو سن کے دل باغ باغ ہو گیا. بہت. تو اب مجھے بتائیے کہ کیا دیکھتی ہیں آپ, ان کو دیکھ کے آپ کو کیا, یوتھ کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ یوتھ پہ مجھے شدید افسوس ہوتا ہے, بہت غصہ آتا ہے. آپ لوگوں کی باتیں سن کے ہمت ملی. جو کیفیت میری تھی 2000 میں نے جب سوچنا شروع کیا تھا کہ یہ جو پاکستان کا ایکسٹراڈنری یوتھ ہے, اتنا عقل مند, جذبہ, سمارٹ, ہر قسم کی اس کے اندر خوبی ہے, وہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ اور یہ ایک پاور ہے, جیسے ایک رکشے میں کے انجن میں اور ایک سپورٹس کار کے انجن میں جو فرق ہے, ہمارا یوتھ جو ہے وہ سپورٹس کار کا انجن ہے, تو اس سپیڈ پہ کیوں نہیں جا رہا؟ تو یہ سارا سلسلہ وائل سی کا جو تھا, یہ میں نے کوئی ماں شاہ کا مجھے نہیں پتا, میں نے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے سلسلہ شروع کیا تھا. وہ اللہ کی مرضی, اللہ کی دین ہے کہ کامران جیسے لوگ میرے ساتھ اس مہم میں آئے. سائمہ خان تھیں, صبا احمد تھیں, یہ سب آئے, اور ہمارے تھرسٹ سے پھر ماں باپ آئے. پہلی وائل سی کے وقت یہ ہوا تھا کہ شیرٹن کے باہر ایک فرینچ بس تھی, اس میں فرینچ لوگ تھے, اس میں بم پھٹا. تو پہلی وائل سی میں کامران کے ابا نے ہمیں اسلام آباد سے پیغام بھیجا کہ مت کرو, کینسل کر دو. ہمارے اس وقت تھے 125 بچوں نے رجسٹر کیا تھا. تو ہم نے کہا اب جب مشکل آئی ہے تو بھاگ جاؤ. واہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ماں باپ نے اتنے بچے حوالے کیے ہیں تو ہم کیوں چلے جائیں؟ تو اس طرح کی شروعات وہاں سے ہوئیں. اینڈ اللہ کا کرم ہے رمیسا, جو میں نے چیزیں بچوں سے سیکھی ہیں, ہم تو پروگرام بناتے ہیں, اس کو چلاتے ہیں وائل سی کا, لیکن بچوں سے میں نے بہت کچھ آخذ کیا. فار ایگزامپل ایک لڑکا تھا, وہ حسین دادا, وہ ابھی تک بہت ایس ایل میں ہمارے ساتھ انوالوڈ ہے. اس نے کہا تھا کہ اٹ میکس می ریئلائز واٹ آئی آلریڈی نو. ریئلائز کا مطلب دوبارہ سے, یعنی جو میرے لاشعور میں اس کو شعور میں لے کے آتا ہے, تو مجھے ایک شعوری انسان بناتا ہے. جانور اور انسان میں یہی تو فرق ہے کہ ایک لاشعور ہوتا ہے, ایک بے ہوش ہے, ایک باہوش ہے. تو اس طرح کی بڑی خوبصورتی. ایک بچے نے آ کے کہا کہ آخرت کے لیے حج کرو اور زندگی کے لیے وائل سی کرو. کیونکہ وہ آپ کو زندگی کا ڈھنگ سکھاتا ہے. اور یہی جیسے آپ لوگوں نے کہا, میں کلاس میں اینڈ پیچھے بیٹھتا تھا یا باہر اور وائل سی سے آ کے بول, تو یہ مینلی جو میری خواہش تھی کہ وائل سی سے 20 سال کے اندر کوئی پرائم منسٹر نکل آئے, یہ میری دل کی خواہش تھی. پھر میں نے جب دیکھا, میں بہت پھرتی تھی خیر پور آنا, ہم عام کتنا, میں ہر سال میں 2 دفعہ خیر پور آتی تھی, کہاں کہاں دادو, لڑکانہ, سوابی, ہر جگہ ہم جاتے تھے. تو میں دیکھا یہ کہ ابھی تو ہمارے نوجوان نے یہ سیکھا کہ اپنے کو کیسے سنبھالنا ہے. پرائم منسٹر تو دور کی بات ہے, کہ پہلے اپنے بیک بینچ سے یا باہر سے آ کے سامنے 2 لوگوں کے سامنے بات کیسے کرنی ہے, وہ کریج بھی نہیں تھی. وہ حالانکہ سب مالا مال ہے, لیکن وہ بھی نہیں تھا. تو میری تو بہت, میرے خیال میں نے کہا چلو 400 سال بعد کوئی پرائم منسٹر بن جائے گا. تو لیکن اب میں آپ لوگوں کو دیکھتی, دیکھو یہ لگتی نہیں نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کی طرح, ہے نا. بلکہ پرسوں میں نے تصویر دیکھی تھی اخبار میں, فن لینڈ کی جو پرائم منسٹر ہے وہ تو ہے بھی اس عمر کی. ہاں, شیز خیر وہ ہے 32 بٹ 36 بٹ یو آر مچ ینگر. لیکن انداز تمہارا رمیسا چھا گئی ماشاءاللہ. میں تو آئی فیل لائک اے گوار ان فرنٹ آف یو ریئلی. تو تھینک یو ریئلی کہ آپ لوگ آئے اور آپ لوگوں نے یہ محفل سجائی. رمیسا, تم نے اس کو ہوسٹ کیا, اور کامران آپ اتنی دور سے بائی روڈ آئے, یہ بھی بہت بڑا ایک مرحلہ طے کیا.
تو اب سیلف کے اوپر جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وائلسی میں، اس سے میری جو خواہش پوری ہوئی کہ چلیں ہم پاکستان کا ایک اچھا باشندہ تو بنیں. پاکستان کا باشندہ جو بنے گا وہ دنیا کا باشندہ بنے گا، وہ اپنے کارپوریٹ سیکٹر یا سوشل جہاں بھی وہ کام کرے گا وہ ایک اچھا پروفیشنل بنے گا، وہ اپنے گھر کا ایک اچھا خاندان کا فرد بنے گا. اور آئندہ کیونکہ ہم ماں باپ کو پڑھانے جاتے ہیں تو کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو ہمیں بتانے والے کہ ہم اپنے بچے کو کیا کریں، تو وہ تو دروازے بند کر دیتے ہیں، لیکن آپ لوگ بھی تو ماں باپ بنیں گے نا کسی دن، تو کیوں نہ ہم آپ میں انویسٹ کر کے وہ مستقبل تعمیر کرنے کی کوشش کریں. بیوٹیفل بیوٹیفل، تھینک یو سو مچ. بس آخر میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ فرض کریں کہ ان میں سے کوئی ایک جو ہے اگلی الیکشن جیت کے پرائم منسٹر بن جاتا ہے ایز اے وائل سی این، تو اس کو پاکستان بدلتے ہوئے آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اس کے پاس سب اوزار ہیں، کیونکہ اس کے پاس نیٹ ورک ہے. اگر آپ اس دفعہ 20واں سال ہوگا، اگر 20 سال کے آپ 300 بچے لگائیں تو صرف کتنے بنتے ہیں؟ 6000. صرف 6000. ہر 6000 میں سے ہر فرد کے ساتھ آپ 1000 اور لگا لیں، اب کتنے بنے؟ 6 ملین. اور پھر ان کے ہر ایک کے ساتھ 100 اور لگا دیں تو یہ آپ کا ووٹ بینک ہو گیا. وائلسی کے نام پہ آپ کا ووٹ بینک یہاں سیدھا سیدھا ہو گیا، کیونکہ یہ آلریڈی ابھی کی بات نہیں ہے. نواب شاہ میں ہمارا ایک آرگنائزیشن بنی تھی وائلسینس کی، نواب شاہ یوتھ NYO. وہ وقت تھا ادھر سے فار ایگزامپل مجھے لڑکا ملا تھا فرحان جمالی جو وائلسی کی اس NYO کی کانفرنس میں آیا تھا. فرحان جمالی نے پھر جا کے لڑکانہ میں دادو میں یہ سلسلہ شروع کیا. پھر وہ پتہ نہیں پیر جو گوٹ کے لوگوں میں جا کے علاقوں میں جا کے آیا. تو آپ کھڑے تو ہو کے دیکھیں آپ کا ووٹ بینک وائلسی کے نام پہ کتنا شاندار آپ کو بیٹھے بیٹھے مل جائے گا. بیوٹیفل بیوٹیفل، ٹھیک تھینک یو ہے. سو مچ. دیکھیں ایک اور بڑا مزے کا قصہ تھا. میں پچھلے سال کراچی میں فلائٹ پہ جا رہی تھی لاہور، تو میرے آگے وہ نہیں رکھتے سامان جو سیکیورٹی میں رکھتے ہیں، تو میرے آگے ایک نوجوان لڑکا تھا آپ ہی کی طرح. اچھا اس نے ایک بیگ اٹھایا تھا جو پہلی وائلسی میں ہم نے دیا تھا. اس نے انڈس موٹرز نے بیگ سپانسر کیے تھے، اس کے اوپر ڈے ہٹ سو اور وہ لوگو لگے تھے اور وائلسی کا بابا لگا ہوا تھا. میں نے کہا یہ لڑکا اس کو پہلا وائلسی کا بیگ کیسے ملا. خیر وہ سیکیورٹی سے جب پاس ہوئے میں نے اس کو پیچھے سے پکڑا، میں نے کہا ادھر آؤ مجھے یہ بتاؤ یہ بیگ تمہیں کہاں سے ملا. کہتا ہے میری خالہ کا ہے. تو بلکہ پچھلے سال ہماری جو وائلسی چیمپ آئی تھی لڑکی، اس سے شی کوڈنٹ کمپلیٹ، اس کی اپنی کوئی مجبوریاں ہو گئی تھی، بٹ شی سیڈ میں کلاس 8 میں تھی جب میری خالہ نے وائلسی کیا تھا اور میں نے اس وقت ٹھان لیا تھا اینڈ شی ویٹڈ 10 ایئرز تب کہیں جا کے وہ آئی. تو آپ سوچیں کہ اس کا امپیکٹ. میں اسی طرح جہاز میں ایک دفعہ ٹریول کری تو میرے ساتھ ایک خاتون تھی، میں ان کے ساتھ گپے لگانے لگی. تو شی واز ملٹی نیشنل میں HR کی ہیڈ تھی. تو جب ان کو پتہ چلا میں SOL سے ہوں، وائلسی سے تعلق ہے، کہتی ہے ہمارے پاس جب بھی کوئی جاب کھلتی ہے تو اتنی CVs آتی ہیں، اس میں سے سب سے پہلے ہم چھانٹی کرتے ہیں جو SOL یا وائلسی کیا ہوا ان کو ہم اوپر رکھتے ہیں. تو میں نے کہا آئی ہیڈ نو آئیڈیا، کیونکہ ہم نے کبھی مڑ کے پیچھے دیکھا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. آگے جانے کی اتنی طلب ہے کہ ابھی تو کروڑوں اور پڑے ہیں جن کے ساتھ کرنا ہے. انشاءاللہ وہ کر ہی رہے ہوں گے جو کر رہے ہیں. سو تھینک یو فار یور انویٹیشن اینڈ allowing me to